اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام یا زریح دع الناس یذهبوا من حیث شاءوا فواللہ ان اللہ لیباہی بزوار الحسین علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے معتبر صحابی جناب زریح محاربی سے فرماتے ہیں، اے زریح، لوگوں کو چھوڑو، جدھر جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تم اور ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ہم سے وابستہ رہو، ہماری باتوں کو سنو، ہمارے دستور کا اتباع کرو۔ اور اس کے بعد امام قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، حالانکہ جب سامنے معتبر صحابی ہے، بات سننے والا شخص ہے، تو پھر قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ بات جب بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، دستور بہت زیادہ عظیم ہوتا ہے اور مستقبل میں ائمہ طاہرین کے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچنی ہے، اس لیے امام اللہ کی قسم یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واللہ بخدا قسم ان اللہ لیباہی بزوار الحسین علیہ السلام، خداوند متعال زائرین امام حسین علیہ السلام پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے تاریخ میں ایک فخر و مباحات فرشتوں کے سامنے خدا کا اور سنا ہے، اور وہ ہے شب ہجرت۔ بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیتوتہ فرمایا تھا، اس وقت خداوند متعال نے اپنے مقرب فرشتوں جبرائیل اور امین جبرائیل اور میکائیل کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کے مانند ہو سکتا ہے۔ اور جب فرشتوں کو پتہ چلا تو سرزمین مدینہ پر آئے، مکہ پہ آئے، بستر رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں، حالانکہ مولا آرام فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے وہ دونوں فرشتے کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ کے مانند کون ہو سکتا ہے؟ خداوند متعال فرشتوں کے سامنے آپ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے۔ ایک فخر و مباحات شب ہجرت امیر کائنات کے اوپر اللہ کا دیکھا گیا، اور دوسرا فخر و مباحات زائرین امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ امام صادق علیہ السلام قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، بے شک اللہ عز و جل زائرین امام حسین علیہ السلام پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ یہ فخر و مباحات کیوں؟ اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دوسری حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، لا تدع زیارت الحسین علیہ السلام لخوف، کسی بھی قسم کا خوف و ہراس ہو، ماحول چاہے جتنا خراب ہو، حالات چاہے جتنا بگڑے ہوئے ہوں، زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، زائرین امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور برتری کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ خداوند متعال نے فخر و مباحات کیا ہے۔ رسول اسلام نے اپنے حج اور اپنے عمرے کے برابر ثواب اور اجر قرار دیا ہے۔ ایک دو حج نہیں بلکہ 90 حج، 100 حج، لاکھ حج، بلکہ ملین حج کے برابر اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے۔ مگر فرق ہے زیارت امام حسین علیہ السلام میں اور دیگر معصومین کی زیارت میں۔ جناب احمد ابن محمد ابن نصر بزنطی، جو بزنطی کے نام سے مشہور ہیں، امام
علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے معتبر صحابی ہیں۔ خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام رضا علیہ السلام کے ایک خط کو ملاحظہ کیا۔ وہ خط آپ نے اپنے کسی شیعہ کو لکھا تھا۔ میری نظر اس خط پہ پڑی تو اس میں ایک فقرہ یہ تھا، اس سامنے والے کو جس کے نام امام نے خط لکھا تھا اس میں یہ فقرہ تھا، ابلغ شیعتی فإن زیارتی تعدل عند اللہ الف حجہ۔ میرے شیعوں تک میری یہ بات پہنچا دو کہ میری زیارت، یعنی امام رضا علیہ السلام اپنی زیارت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میری زیارت خداوند متعال کے نزدیک 1000 حج کے برابر ہے۔ یہ کلام اس خط میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو لکھا تھا، اور صرف اسے دستور نہیں تھا، جملہ ہے ابلغ شیعتی، میرے تمام چاہنے والوں کو، میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میری زیارت 1000 حج کے برابر ہے۔ تو جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت 1000 حج کے برابر ہے، اور ادھر روایات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت 90 حج، 100 حج وغیرہ کے برابر قرار دی گئی ہے، تو یہ تو کم ہوا بظاہر۔ تو فرق یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جو 1000 حج بیان کیا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں اجر و ثواب ہے۔ وہ فرق اس طرح سے کہ جب امام کا یہ خط احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نے دیکھا تو کچھ دنوں کے بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی بزنطی 9ویں امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا میں نے آپ کے بابا کے خط میں یہ فقرہ دیکھا تھا، آپ نے فرمایا تھا 1000 حج کے برابر ہے۔ تو امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، ای واللہ، ہاں بخدا قسم میرے بابا کی زیارت کا اجر و ثواب 1000 حج کے برابر تو ہے ہی۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ الف الف حج لمن زارہ عارفا بحقہ۔ نہ صرف یہ کہ 1000 حج کے برابر بلکہ 1,000,000 حج کے برابر ہے میرے بابا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت میں، مگر شرط ہے زارہ عارفا بحقہ، اس کے لیے 1,000,000 حج کے برابر ہے، 10 لاکھ حج کے برابر ہے جو میرے بابا کی معرفت رکھتا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ زیارت کے ثواب میں اجر و ثواب کا جو فرق ہوتا ہے، اس فرق کا تعلق معرفت امام سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی متعدد جگہ پہ روایات میں عارفاً بحق ہی ذکر ہوا ہے۔ جیسی جس کی جتنی معرفت ہوگی اسی اعتبار سے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی بات امام تقی علیہ السلام اپنے بابا کی زیارت میں فرماتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے خط میں 1000 حج لکھا تھا، مگر اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ زیارت کرنے والا عارفاً بحق ہی، یعنی امام رضا علیہ السلام کی کما حقہ شناخت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بلکہ مطلق تھا۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ بے خدا قسم میری زیارت کا ثواب 1000 حج کے برابر ہے، قید عارفاً بحق ہی کے بغیر۔ لیکن امام جواد علیہ السلام اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لیکن میرے بابا کی زیارت 10 لاکھ حج کے برابر ہے اس شخص کے لیے کہ جو میرے بابا کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حق معرفت کیا ہے اور کسی امام کی معرفت کا حق کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، خود معصومین علیہم السلام نے اس مطلب کو آشکار کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ادنا معرفت امام معصوم علیہ السلام، حق کے معرفت امام معصوم علیہ السلام کم سے کم یہ ہے کہ امام کو واجب الاطاعت سمجھتا ہو۔ اور کون ایسا شیعہ ہے
कौन ऐसा मोमिन है कि जो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को वाजिबुल इताअत न समझता हो। इससे ये पता चला कि अदना मारिफत जो हक़ मारिफत है मगर अदना दर्जा है, वो है इमाम मासूम को वाजिबुल इताअत मानना, उनके हर दस्तूर के ऊपर अमल पैरा होना। जितने भी अहकाम, जितने भी दस्तूर मासूम की तरफ से पहुँचें, जब कन्फर्म हो जाए, यकीन हो जाए कि ये मासूम का हुक्म है, तो उसके मुताबिक अमल करना हम सब के ऊपर लाजिम हो जाता है। ये है हक़ मारिफत में अदना तरीन दर्जा। तो इससे ये नतीजा निकला कि चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, चाहे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, चाहे मासूमीन में से किसी भी मासूम की ज़ियारत हो, अगर हम इमाम के शिया हैं, इमाम के चाहने वाले हैं और उनकी कम से कम इतनी मारिफत रखते हैं कि वो वाजिबुल इताअत हैं, तो फिर हम उस अज्र व सवाब को हासिल कर लेंगे जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने अपने पेदर गिरामी इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए बयान फरमाया है। ई वल्लाह अल्फ अल्फ हज्जा लिमन ज़ारहु आरिफन बिहक़्क़िही। हज़ार हज़ार का मतलब 10 लाख या 1 मिलियन हुआ। 1 मिलियन हज के बराबर है उस शख्स के लिए जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मारिफत रखता है, हक़ मारिफत रखता है। और कोई ऐसा शिया नहीं होगा कायनात में कि जो इमाम को वाजिबुल इताअत न समझता हो। इस जहत से ये नतीजा निकला कम से कम मारिफत रखने वाले के लिए, हक़ मारिफत में कम तरीन दर्जा रखने वाले के लिए, कि इमाम की ज़ियारत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में उसे सिर्फ़ 90 हज जो मशहूर रवायत ज़ौजे रसूल से ज़िक्र हुई है, या 100 हज या 1000 हज, वो तो मिलता ही है। लेकिन अगर इंसान मारिफत के साथ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बजा लाए तो उसे 1 मिलियन हज का सवाब मिलता है। ये फ़र्क बयान करने के साथ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम अपने कलाम को आगे बढ़ाते हुए फ़रमाते हैं कि वलाकिन ला यफ़अलु हाज़ा अल यौम, लेकिन आज के दिन, आज के माहौल में, जबकि मुतवक्किल जैसे और उससे पहले के जो खुलफ़ा थे, मुतवक्किल और उस जैसे लोग जो इमाम जवाद और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, इतने ज़ालिम व जाबिर थे, शिया ने अहले बैत को कत्ल करते थे, बहाना ढूंढते थे कत्ल का। उस वक्त इमाम फरमाते हैं कि लेकिन आज के दौर में ऐसा न करो, यानी मेरे बाबा की ज़ियारत को न जाओ। जबकि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को खौफ व हिरास में भी तर्क न करो। यहीं से अंदाज़ा हुआ बक़िया मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत में खौफ व हिरास हो, जान का ख़तरा हो, तो मासूमीन ने अज़रूए शफ़क़त ये फ़रमाया है कि ज़ियारत छोड़ दो। लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अज़ीम ज़ियारत है, वो अज़ीम मकाम व मर्तबा है कि जान की बाजी लगाकर, जान हथेली पर रख कर के भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानी चाहिए। व सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इस फ़र्क में थी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को खौफ के मौके पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खौफ व हिरास में भी तर्क नहीं किया जा सकता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने अजर व सवाब ज़ियारत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम को बयान करते हुए फ़रमाया, फ़इन्ना अलैना व अलैकुम खौफ़म मिनस्सुल्तान व शनआ। इसलिए कि आज का वो माहौल है कि हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, मासूम फरमा रहे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, यानी हम अहले बैत के लिए भी और तुम्हारे ऊपर भी सुल्तान जायर का खौफ है, और खौफ की वजह से वो तुम्हें कत्ल कर सकते हैं, अज़ियत पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे माल व असबाब को लूट सकते हैं, और सिर्फ़ तुम्हारे ही नहीं बल्कि वो हमें भी अज़ियत पहुंचा सकते हैं। खौफ़म मिनस सुल्तान व शनआ, दो कलिमा इस्तेमाल करते हैं इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। न सिर्फ़ ये कि हम अहले बैत के लिए भी जान का ख़तरा है, बल्कि तुम्हारे लिए भी जान का ख़तरा है, तुम्हारे माल व असबाब लूटे जा सकते हैं। और दूसरा कलिमा शनआ, ये ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो बेपनाह अजर व सवाब रखती है, जिसका अंदाज़ा खुदा और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये ज़ियारत उस माहौल में जो सल्तनत अब्बासिया के जब्बारों के ज़माने में थी, उस मौके पर ये ज़ियारत मुसीबत का सबब बन सकती है, खौफ व हिरास के साथ बदनामी का सबब बन सकती है। तवज्जो करें, शनआह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इमाम ने, जिससे पता चलता है कि हमें अहले बैत के लिए ज़ीनत का सबब बनना चाहिए, रुसवाई और बदनामी का सबब नहीं बनना चाहिए। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम जहाँ इतनी फ़जीलत, इतना अजर व सवाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बयान कर रहे हैं, वहीं पर ये भी कह रहे हैं वलाकिन ला यंबगी हाज़ा अल-यौम, लेकिन आज के ज़माने में मेरे बाबा की ज़ियारत को न जाओ, इसलिए कि तुम्हारी भी जान का ख़तरा है, हमारी भी जान का ख़तरा है, और ये ज़ियारत तुम्हारे लिए और हमारे लिए बदनामी का सबब इस तरह से बन सकती है कि तुम्हें तरह तरह की अज़ियत दे करके ज़लील व रुसवा किया जाए, और हम अहले बैत किसी भी मोमिन को ज़लील व रुसवा होना पसंद नहीं करते। बरअक्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बयान की रोशनी में मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि किसी भी खौफ व हिरास का ज़माना हो, तब भी अहले बैत के चाहने वालों को चाहिए कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तर्क न करें, और ऐसा ही हुआ है। किसी भी दौर में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शियों ने तर्क नहीं की, अपने हाथ कटा दिए मगर ज़ियारत पे गए, अपनी कमाई पूरी कमाई लुटा दी मगर ज़ियारत पे गए, शहीद किए गए मगर ज़ियारत पे गए, पूरे कबीले को तहत कर दिया गया मगर ज़ियारत नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस कदर अहमियत और अज़मत की شابويا أخذ لوياك خدمي وابويا وياك نصلب اليشدي لا تهدي لما ترد وياك
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुफ्तगू ये कर रहे थे मगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी हाल में भी तर्क नहीं होना चाहिए। जब ये गुफ्तगू इमाम मासूम अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के सामने कर रहे थे तो इमाम ने ये फरमाया, अमा तुहिब्बु अन यराकल्लाहु फीना खाइफा, ऐ मेरे चाहने वाले क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि खुदावंद मुताल तुम्हें हमारी राह में खौफ व हिरास में देखे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम अहले बैत की वजह से उनकी राह में, उनकी आज़ादारी में, उनकी ज़ियारत करते हुए खौफ व हिरास में मुब्तला होते हैं, दुश्मनों का ख़तरा होता है कि कहीं ये दस्ते मातम के ऊपर हमलावर न हो जाएं, जुलूस पर हमलावर न हो जाएं, और किसी उन्वान से ख़ास तौर से ज़ियारत करने के लिए अगर हम जाते हैं तो कहीं हमें जान से मार न दिया जाए। इस मौके के लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अमा तुहिब्बु, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, अन यराकल्लाहु फीना खाइफा, कि हमारी राह में खुदावंद मुताल तुम्हें खौफ व हिरास में देखे। यानी अगर ज़ायर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खौफ व हिरास के माहौल में जा रहा है और खुदावंद मुताल देख रहा है कि वो खौफ व हिरास में मज़लूम करबला की ज़ियारत को जा रहा है, तो ये खुदा को पसंद है और खौफ व हिरास में अजर व सवाब बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए कि रवायत में ज़िक्र हुआ है, मा काना मिन हो अशद फ़स्सवाब अला क़द्रिल खौफ। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दूसरे इरशाद में फरमाते हैं कि जो अमल, गुफ्तगू ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हो रही है मगर बात मुतलक है, जो अमल जिस कदर शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ परेशानियों और मुसीबतों में अंजाम दिया जाएगा, उसमें जितना खौफ व हिरास होगा उसी हिसाब से उसका अजर व सवाब बढ़ जाएगा। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इस राह में, इस ज़ियारत में जितना हम सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे उसी हिसाब से हमें अजर व सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। आगे उस फ़िक्रे में कि जिसमें मैंने कहा, अमा तुहिब्बु अन यराकल्लाहु फीना खाइफन, आगे इरशाद होता है, वो ज़ायर जो खौफ व हिरास में जान का ख़तरा मोल ले करके ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाता है, उसके उसका एक अजर व सवाब ये है कि काना मुहद्दिसुहु अल हुसैन अलैहिस्सलाम तहतल अर्श, ये मोमिन
یہ بندہ جس نے خوف میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، عرش کے نیچے اس سے گفتگو کرنے والا اور کوئی نہیں۔ امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام اس سے ہم کلام ہوں گے۔ کتنی دیر تک، کب تک، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بس ایک روایت اسی کے سے ملتی جلتی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ دیکھیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ علمدار رسول خدا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اکثر جنگوں میں سرداری، سپہ سالاری، علمداری امام امیر المومنین علیہ السلام نے کی ہے، اور اس کے بعد امام امیر المومنین علیہ السلام کے علمدار یوں تو بہت سے اصحاب ہوئے، لیکن سر فہرست امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام علمدار لشکر امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ ادھر کربلا میں علمدار حسینی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام تھے۔ یہ علمداری کا سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ لواء الحمد، پرچم حمد و ثنا کو کون لے کر کے آگے رہے گا رسول خدا کے؟ معلوم ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تمام شیعیان اہل بیت پرچم امیر المومنین علیہ السلام کے سائے میں، لواء الحمد کے سائے میں جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو امام کے پرچم تلے ہونے کے ساتھ ایک خاص پرچم کے تلے اور ہوگا، اور اس پرچم کے تلے جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ وہ مومنین ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر پاتے ہیں۔ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت وہ عظیم شرف ہے کہ میدان محشر میں امیر المومنین کے پرچم لواء الحمد کے نیچے تو مومنین ہوں گے ہی، لیکن ایک خاص پرچم کے تلے زائرین امام حسین علیہ السلام وارد جنت ہوں گے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکتا ہے، کر پاتا ہے، وہ میدان محشر میں کانا تحت لواء الحسین علیہ السلام، وہ زائر امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے ہوگا۔ اور کب تک ہوگا؟ جانتے ہیں آپ حضرات کہ اجر و ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام میں یہ بھی ذکر ہوا ہے آمنہ اللہ من فزع یوم القیامت، قیامت کا دن، محشر کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا، بہت ہی ہراس والا دن ہوگا، بہت ہی خوف کا دن ہوگا، لیکن زائرین امام حسین علیہ السلام کو خداوند متعال خاص امن اور سلامتی عطا کرے گا، ان کے دل سے خوف و ہراس کو نکال دے گا، اور وہ میدان محشر میں ہر وقت تحکانا تحت لواء الحسین علیہ السلام، وہ امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے ہوں گے، حتی یدخل جنتہ، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام، ایک روایت کا فقرہ اس طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام پرچم کو لے کر کے جنت میں داخل ہوں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ یہ زائر جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے میدان محشر میں پہنچا ہے، وہ اس وقت تک پرچم امام حسین علیہ السلام کے تحت ہوگا جب تک کہ خود امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، وَأَسْكَنَهُ فِي دَرَجَتِهِ، اور اسے امام حسین علیہ السلام اپنے درجے میں داخل کریں، اپنے محل اور مقام پر۔ جنت میں معصومین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر مومن ہر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو کربلا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو آئے ہوئے مومنین ہوں گے، وہ میدان محشر میں پرچم حسین علیہ السلام کے زیر سایہ علمدار قیامت امیر المومنین بھی ہیں، علمدار قیامت امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے پرچم تلے یہ زائر حسین علیہ السلام
اس وقت تک رہے گا جب تک کہ خود امام حسین علیہ السلام وارد بہشت نہ ہو جائیں، اور پھر امام کے ساتھ وارد بہشت ہونے کے ساتھ اسے امام اپنے درجے میں رکھیں گے۔ یہ ہے خوف میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا اجر و ثواب۔ دوسرا فقرہ، اما تحب ان یراک اللہ شخص کا و سواد کا فی من یدعو لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام وفاطمۃ سلام اللہ علیہا والائمۃ علیہم السلام۔ اے زائر، امام اپنے صحابی سے مخاطب ہیں جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا مولا خوف میں بھی امام حسین علیہ السلام کی جمع زیارت کرنا ہے، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، اولاد کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، زندگی تباہ ہو جانے کا خطرہ ہو، تب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی چاہیے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا تھا، اما تحب ان یراک اللہ شخص کا و سواد کا فی من یدعو لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام وفاطمۃ سلام اللہ علیہا والائمۃ علیہم السلام۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ خداوند متعال تمہیں اس مجمع میں، اس بھیڑ میں، ان لوگوں میں دیکھے کہ جن کے لیے رسول خدا دعا گو ہیں، جن کے لیے امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعا گو ہیں، ان کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دعا گو ہیں۔ نہیں صرف یہی تین ہستیاں نہیں، والائمۃ علیہم السلام، اور ان کے لیے خوف میں زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دینے والوں کے لیے تمام معصومین، تمام ائمہ طاہرین کہ جن میں امام زمان علیہ السلام بھی شامل ہیں، سب کے سب ایسے زائرین کے لیے ہم وقت دعا گو رہتے ہیں کہ جو خوف و ہراس میں زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیتا ہے۔ معلوم ہوا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام جواد نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں، یعنی امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت ماحول خراب تھا، شیعیان اہل بیت کو بہانے سے قتل کیا جا رہا تھا، تب امام نے زیارت امام رضا علیہ السلام کو منع کر دیا تھا۔ یہ منع بھی الزامی حکم، لازمی حکم، وجوبی حکم نہیں تھا۔ جو بچا کے زیارت امام رضا علیہ السلام کو جا سکتا تھا اس کو جانا چاہیے تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت خوف و ہراس میں بھی ترک نہیں کرنی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ جو عمل جتنا سخت ہوتا ہے، جتنا پریشان کن ہوتا ہے، خیر الامور احمدھا، خیر الاعمال احمدھا، جو عمل بہت زیادہ سخت ہو، جس میں پریشانیاں زیادہ اٹھانی پڑتی ہیں، وہ بہترین عمل ہوتا ہے، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آسانیاں ہیں، مگر بعض مومنین کے لیے سختیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ وہ جو دوسرے ملکوں میں، دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں، جنہیں ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں کر پاتے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ایسے لوگ اگر اقدام کریں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تو ان کا اجر و ثواب عام زائرین کے برابر نہیں ہوگا۔ یقیناً خداوند متعال انہیں بے پناہ اجر و ثواب دے گا۔ وہ اجر و ثواب جو زیارتوں کے ثواب کے طور پر معصومین نے بیان کیا ہے، وہ تو ہے ہی، وہ حج کا ثواب، وہ عمرے کا ثواب، وہ مقبول حج کا ثواب، وہ مقبول عمرے کا ثواب، یہ ثواب تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ خوف و ہراس کی وجہ سے اور بھی زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام سے خلیفہ خدا امام زمان علیہ السلام کا کیا تعلق ہے، یا خلافت الہیہ سے کیا ربط ہے؟ عزیزو، معصومین علیہ السلام نے کسی بھی موضوع کو تشنا نہیں رکھا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، صرف 313 نہیں بلکہ ہزارہ ہزار کی تعداد میں
بلکہ لاکھوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے چاہنے والے ناصرین امام زمانے علیہ السلام ہوں گے۔ 7 خواتین، 17 حضرت موسیٰ کی قوم سے اور خود حضرت موسیٰ کے خلیفہ یوشع ابن نون، رسول خدا کے صحابی ابو دجانہ انصاری، امام امیر المومنین علیہ السلام کے بعض اصحاب جیسے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر اور مالک اشتر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اسی دنیا میں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کر سکیں گے۔ یہ تو وہ بزرگواران ہیں کہ جنہیں اٹھایا جائے گا، لیکن بقیہ 313 میں سے جو عظیم ہستیاں ہوں گی، جو مدبر ہوں گے، جو سیاسی ہوں گے، جو حاکم ہوں گے، جو حکومتوں کو چلا سکیں گے، یہ 313 کے علاوہ جو لشکر ہوگا امام زمان علیہ السلام کا، وہ ہم آپ مومنین کے اوپر مشتمل ہوگا۔ یقیناً جو پختہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ اسی دنیا میں دوبارہ پلٹ کر کے آئے گا اور امام زمان علیہ السلام کی حکومت عدل کو مشاہدہ کرے گا اور ہزار سال زندہ رہے گا۔ تو امام زمان علیہ السلام کی خلافت، امام زمان علیہ السلام کی امامت جو آج بھی جاری ہے، لیکن باقاعدہ طور پر حکومت عدل الہی اسی وقت قائم ہوگی جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ زائرین جو خلوص کے ساتھ، جو عقیدت کے ساتھ، جو ایمان کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیتے رہے ہیں، وہ یقین رکھیں، وہ مطمئن رہیں کہ انہیں ضرور زندہ کیا جائے گا اور امام وقت کی، امام زمان علیہ السلام کی حکومت حقہ، حکومت عدل و انصاف کو ملاحظہ کریں گے اور ہزار سال اسی دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ تو زیارت اربعین کی جس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، معصومین علیہم السلام نے روایتیں بیان کی ہیں، اس کے اوپر آگے گفتگو کی جائے گی۔ آج بس اتنی بات کہ یہ زیارت اربعین ہو، یہ بقیہ مناسبتوں کی زیارتیں ہوں، یہ سبب بنیں گی کہ مومنین کے ایمان میں پختگی آئے، اور جب مومنین کے ایمان میں، عقیدت میں، ان کے یقین میں پختگی آئے گی تو امام باقر علیہ السلام کے بیان کی روشنی میں جو محض ایمان، خالص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اسے میدان محشر میں، میدان رجعت کے زمانے میں ظہور امام کے بعد ضرور اٹھائے گا، تاکہ وہ امام کی خلافت، امام کی حکومت اور امام کے تخت و تاج کو تاکہ وہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت عدل کو مشاہدہ کر سکے اور ان کی حکومت عدل کے زمانے میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے۔ صرف عیش و عشرت کی زندگی نہیں، بلکہ وہ اس زمانے میں بے پناہ اعمال صالحہ انجام دے سکتا ہے اور جنت میں اپنے مقام و مرتبے کو بلند کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو مسجدیں بے پناہ آباد ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ صبح کو اپنی سواری پر سوار ہو کر کے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں گے، پہنچنا چاہیں گے، بھیڑ اور مجمع کی وجہ سے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ اس قدر دینداری بڑھ جائے گی، اس قدر لوگ اللہ والے ہو جائیں گے، عبادت و اعمال والے ہو جائیں گے کہ جس کا آج اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک نمونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ مسجد کوفہ کے پہلو میں ایک مسجد امام زمان علیہ السلام اس قدر عظیم، اس قدر بڑی بنائیں گے کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے، 1000 دروازے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد کتنی بڑی ہوگی اور کیوں اتنی بڑی مسجد بنانی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جو امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں زندہ کیے جائیں گے یا جو موجود ہوں گے، وہ اس قدر دیندار، عبادت گزار، اعمال صالحہ انجام دینے والے ہو جائیں گے کہ ہر جگہ کی مسجدیں پر ہوں گی، اور خاص طور سے مرکزی جگہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے پائے تخت، حکومت کی جگہ
پائتخت یہی کوفہ ہوگا کہ جس کی مسجد کے 1000 دروازے ہوں گے، اور اس مسجد میں لوگ نماز جماعت یا نماز جمعہ کے لیے جب پہنچیں گے تو کبھی کبھی انہیں جگہ نہیں مل پائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔